اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حسب وعدہ جیسا کہ اس سے پہلی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو ہے وہ یہ جو سوال ایک قائم کیا تھا، اس سے پہلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین رحمان الرحیم ہے، بے شک رحمان الرحیم ہے، تو پھر ہم پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ مصیبتیں آنے کا پہلا سبب میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ وَمَا أَصْوَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ تو نافرمانی، گناہ یہ مصیبت کا سبب ہے۔ اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر نافرمانی کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے مصیبت آتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ گناہ نہیں کرتے، گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری والے کام کرتے ہیں، پھر بھی ان پر مصائب آتی ہیں، ان پر دکھ تکلیفیں آتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو قرآن مجید کی یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کی روشنی میں میں آپ کے سامنے چند چیزیں بیان کروں گا۔ یاد رہے، یہ جو مصیبت کا آنا گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے ہے، یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ یعنی ساری مصیبتیں، ان کے آنے کا سبب صرف یہ نہیں ہوتا کہ نافرمانی اور گناہ، بلکہ یہ قاعدہ اکثریہ ہے کہ زیادہ تر جو مصیبتیں تم پر آتی ہیں وہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ لیکن ایک ہی سبب نہیں ہے، صرف یہی سبب نہیں ہے کہ جو مصیبتیں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، وہ صرف اور صرف گناہ کی وجہ سے آتے ہیں۔ ہاں، اکثر ایسا ہوتا ہے، لیکن صرف یہ ایک ہی سبب نہیں ہے، اور بھی اسباب ہیں۔ اور اسباب میں سے ایک سبب ہے آزمائش۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر مصیبتیں بھیج کے، دکھ تکلیفیں بھیج کے اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی رحمت کا ہی ایک پہلو ہے کہ آزمائش پر اس کے بندے صبر کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ان کو اپنے قرب کے مزید درجات عطا فرماتا ہے۔ اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ انبیاء کرام پر، صالحین پر جو مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں، ان کا سبب یہی ہے، آزمائش۔ وہ آزمائشیں تھیں اللہ رب العالمین کی طرف سے، الیاذ باللہ۔ ان کے گناہ نہیں تھے، نافرمانی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے ان پر مصیبتیں آئیں، دکھ آئے، تکلیفیں آئیں، بیماریاں آئیں، بلکہ آزمائش کے لیے ان پر اللہ رب العالمین کی طرف سے مصیبتیں اور دکھ آئے۔ اس طرح کے یہ جو بعض اوقات اللہ کی طرف سے دکھ آتا ہے، تکلیف، مصیبت آتی ہے، تو یہ بطور آزمائش ہوتی ہے۔ یعنی کہ وہ اس طرح کہ بعض اوقات اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو کسی خاص اخروی درجے اور مرتبے پہ فائز کرنا چاہتا ہے، مگر وہ اپنی بشری کمزوری کی بنیاد پر اس کا مستحق نہیں بن سکتا، تو اللہ رب العالمین اس کے مرتبے کو مزید بڑھانے کے لیے اور اونچا کرنے کے لیے دنیا کے اندر اسے کسی آزمائش میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ آزمائش آتی ہے، وہ آزمائش میں صبر کرتا ہے، وہ نیکی کر کے اس درجے تک، مرتبے تک نہ پہنچ پاتا، لیکن اس آزمائش پر صبر کی وجہ سے، اس امتحان میں کامیابی کی وجہ سے اللہ اسے وہ اونچا درجہ اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو نیک بندہ ہوتا ہے، بشری کمزوری کی وجہ سے اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین رحیم و کریم ہے، وہ اپنے خاص بندے کے گناہ کو دنیا میں ہی دھونے کے لیے اسے مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے کہ دنیا میں ہی یہ مصیبت اس پر آئے، اور اس مصیبت پر صبر کرنے کی وجہ سے یہ مصیبت اس کے گناہ کا، اس کی خطا کا کفارہ بن جائے، دنیا میں ہی وہ اس کی سزا بھگت لے، وہ آخرت کی بڑی رسوائی اور بڑے عذاب سے بچ جائے۔ بہرحال جو نیک لوگوں پر آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، یہ کوئی اللہ کی رحمت سے خارج نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت کی ہی ایک صورت ہے، اور اللہ کی ہی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین رحیم ہے تو اللہ رب العالمین حکیم بھی ہے، اس کے تمام معاملات میں، امور میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ ان حکمتوں کا تدارک ہماری عقلیں نہیں کر سکتی کہ اللہ رب العالمین اپنے کسی محبوب بندے کو، مومن کو مصیبت میں مبتلا فرماتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہ دھونا چاہتا ہے، اس کو اللہ چاہتا ہے کہ یہ دنیا میں اپنے گناہ کی سزا بھگت لے، آخرت میں بڑے عذاب سے بچ جائے۔
اسی طرح اللہ رب العالمین کسی کو بلند درجے اور مرتبے پہ فائز فرمانا چاہتا ہے، اس پر اسی کے لحاظ سے آزمائش اور مصیبت اللہ بھیجتا ہے تاکہ یہ بندہ اس پر صبر کرے، امتحان میں کامیابی ملے اور پھر یہ اس بلند مرتبے اور درجے کو حاصل کر لے۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی ہی ایک صورت ہے کہ نیک لوگوں پر جو آزمائش آتی ہے، جو مصیبت آتی ہے، وہ وقتی طور پہ مصیبت، دکھ اور آزمائش معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بلندی درجات کا بہانہ ہوتا ہے۔ الغرض دو طرح کی مصیبتیں ہوئیں، ایک وہ مصیبت ہوتی ہے جو عذاب ہوتی ہے، اور ایک وہ مصیبت ہوتی ہے جو عذاب نہیں ہے، جو رفع درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے۔ تو اس لحاظ سے جو جتنا اللہ کا مقرب ہوگا، جو جتنا نیک ہوگا، جس پر اللہ جتنا زیادہ مہربان ہوگا، اس کو اتنا زیادہ آزمائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو سب سے زیادہ آزمائشیں اور مصیبتیں آئی ہیں وہ نبیوں پر آئی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے، امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا۔ عن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، آپ فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس اشد بلا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں پر زیادہ مصیبتیں آتی ہیں؟ سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آئیں؟ سب سے زیادہ دکھ تکلیفیں کن لوگوں پر آئیں؟ قال الانبیاء، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ مصیبتیں اللہ کے نبیوں پر آئیں، سب سے زیادہ دکھ اور تکلیفیں اللہ کے نبیوں پر آئیں۔ ثم الامثل فالامثل، پھر مصیبتیں درجہ بدرجہ آتی ہیں، درجہ بدرجہ کے لحاظ سے، کہ فیبتلی الرجل علی حسب دینہ، بندے کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے اس کے دین کے مطابق۔ فإن كان دینہ صلبا اشتد بلاؤہ، اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو اس کی آزمائش اور امتحان بھی اسی قدر سخت ہوتا ہے۔ وإن كان فی دینہ رقۃ، اگر دین میں کمزور ہو، نرم ہو، ابتلی علی حسب دینہ، تو اسے اس کے مطابق آزمایا جاتا ہے، مصیبت اور بلا میں، آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما یبرح البلاء بالعبد حتی یترکہ یمشی علی الارض ما علیہ خطیئہ، کہ آدمی پر مسلسل مصیبت، دکھ، آزمائش آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ دکھ اور مصیبت اس کو ایسا کر کے چھوڑتی ہے، وہ زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ وہ مصیبتیں آنے کی وجہ سے، آزمائشوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی خطائیں، اس کے گناہ مٹاتا رہتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جو نیک لوگوں پر، جو خاص بندوں پر آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، دکھ تکلیفیں آتی ہیں، وہ ان کی درجات کی بلندی کے لیے آتی ہیں، اور جو مومنین پر اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، اللہ اپنے پیارے بندوں پہ آزمائشیں بھیجتا ہے تو ان کی خطائیں مٹانے کے لیے۔ تو الغرض اللہ رب العالمین کے ہر کام میں حکمت ہے، وہ رحیم ہے تو وہ حکیم بھی ہے، وہ فضل فرما کے آزمائے، وہ نعمت دے کے آزمائے، وہ مصیبت بلا میں مبتلا کر کے آزمائے، وہ غنی رب ہے، بے نیاز رب ہے، وہ علی کل شیء قدیر رب ہے، وہ سب پہ حاکم ہے، کوئی اس پہ حاکم نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے۔ وہ اگر رحمت بھیجتا ہے، فضل فرماتا ہے، اس کے پیچھے بھی بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، اور اگر وہ آزمائش اور مصیبت بھیجتا ہے اس کے پیچھے بھی بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ الغرض جو نیک لوگوں پر آزمائشیں آتی ہیں تو اس کے اندر یہ حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اب پھر سوال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ نیک نہیں ہیں، نافرمان لوگ ہیں، کافر ہیں، بدکار ہیں، لیکن وہ خوشحال ہیں، ان کے پاس اچھا خاصا مال و دولت ہے، ان کے پاس اتنی ساری نعمتیں ہیں، اتنی ساری چیزیں ہیں، وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اگر نافرمانی کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر ان نافرمانوں پر کیوں نہیں آتا؟ تو یاد رہے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ کی طرف سے ڈھیل ملتی ہے، کافروں کو، نافرمانوں کو اللہ کی طرف سے ڈھیل ملتی ہے تاکہ یہ مزید اپنے کفر پر، اپنے گناہوں پر جری ہو، اپنی نافرمانی پہ، اور جتنا یہ کفر زیادہ کریں گے، جتنا یہ نافرمانی زیادہ کریں گے، اتنا زیادہ ان کو قیامت والے دن سخت عذاب دیا جائے گا۔ تو اس میں بھی اللہ رب العالمین کی بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ الغرض نیک لوگوں پر جو اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں اس کو آپ یوں سمجھیں کہ وہ رفع درجات کا، بلند مرتبے تک پہنچنے کا سبب ہوتی ہیں۔ جیسے شہد کتنی میٹھی نعمت ہوتی ہے، کتنی میٹھی نعمت ہوتی ہے، کتنی اللہ رب العالمین کی اعلیٰ اور شاندار نعمت ہے، لیکن شہد حاصل کرنے کے لیے بسا اوقات شہد کی مکھی کے ڈنک بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ تو اسی طرح
کسی مرتبہ اور مقام تک پہنچنے کے لیے مصیبتیں اور آزمائشیں بھی سہنی پڑتی ہیں، دکھ درد تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، پھر اللہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اور جو نافرمانوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس مال و دولت ہے، خوشحال ہیں، ترقی ہے، بظاہر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑے خوشحال ہیں، تو یاد رہے اس کو آپ یوں سمجھیے جیسے مثال کے طور پر چوہے کو آپ کسی چیز میں زہر ملا کے کھلاتے ہیں تو وہ بڑا وقتی طور پہ بڑا خوشی کھا لیتا ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہوتا ہے یہ ہم سب باخبر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی حکمتوں کو، مصلحتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ جو مومنوں پر، نیک بندوں پر آزمائشیں آتی ہیں، ان کو جو اجر ملتا ہے، ان کو جو اللہ کی طرف سے اس پر جو اجر ملتا ہے، اس کو انشاءاللہ آیات اور احادیث کی روشنی میں بیان کروں گا۔ یہ تھا وہ خلاصہ جو قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، وَالْجُوعِ اور بھوک سے، قحط سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالی نقصان سے، والانفس والثمرات جانی نقصان سے اور پھلوں کے نقصان سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اور فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو کہ جن پر الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ کہ جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہتے ہیں اللہ ہم تیرے ہی لیے ہیں، تو نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، ہم تیری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ الغرض وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ صبر کرنے والوں کے لیے کیا بشارت ہے، کیا خوشخبری ہے، کیا اجر ہے۔ نیک بندے جو ان پر آزمائشیں اور مصیبتیں آتی ہیں، ان پر جو صبر کرتے ہیں، ان کو کیا اجر ملتا ہے، آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آیات اور احادیث کی روشنی میں یہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔